ایک بھائی نے استنجا کے بارے میں سوال کیا تھا کہ استنجا کے بارے میں کوئی واضح بات بتا دیں کہ آیا استنجا پانی کے ساتھ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو میرے بھائی، استنجا میں 3 صورتیں ہیں۔ صورت نمبر 1 مستحب ہے، صورت نمبر 2 سنت ہے، صورت نمبر 3 فرض ہے۔ مستحب جس صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص پیشاب کرے اور وہ پیشاب یا نجاست اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر لگی ہوئی نہیں ہے تو اس صورت میں استنجا مستحب ہے۔ اور اگر یہ نجاست اپنے مقام سے ادھر ادھر لگی ہوئی ہے لیکن 1 شرعی درہم سے کم ہے یا اس کے برابر ہے تو اس صورت میں استنجا سنت ہے۔ اور اگر نجاست اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر لگی ہوئی ہے اور 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر استنجا فرض ہے۔ اب اگر کسی نے کسی وقت بغیر استنجا کے نماز پڑھی ہے تو وہ خود دیکھ لیں کہ اگر نجاست مقام سے بڑھ کر 1 درہم سے کم ہے تو سنت ہے، اگر اپنے مقام سے بالکل بڑھی نہیں ہے تو پھر مستحب ہے۔ دونوں صورت میں نماز ادا ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مقام سے ادھر ادھر بڑھ کر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ 3 صورتیں ہیں، لیکن میرے بھائی یہ 3 صورتیں جو میں نے بیان کی ہے یہ احناف کے نزدیک ہیں۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر کسی اور مسلک کے علماء کے مسائل سنے ہیں تو اس کو چھوڑیے اور اپنے مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کریں اور ایسے ہی علماء کے بیانات سنیں، مسائل سنیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ مسئلے نہیں آئیں گے کہ ایک عالم کہتے ہیں یہ کرو، دوسرا کہتے ہیں وہ کرو۔ اب میڈیا پر بہت سارے چینلز ہیں اور اب مختلف مسالک کے علماء اس میں اپنے مسلک کے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو اب اگر وہ سنیں گے تو ضروری بات ہے کہ پھر آپ لوگوں کو یہ مشکلات پیش آئے گی کہ ہم کس کی سنیں۔ تو اپنے مسلک حنفی مسلک کو فالو کریں، ان کے علماء کی مسائل سنیں اور اس پہ عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔